آدمی پیسے سے زیادہ عزت کا طلبگار ہوتا ہے. عزت نفس ہر ایک کو محبوب. ایک آپ کو اپنے گھر کا واقعہ سناتا. جب یہ ٹریکٹر کا دور نہیں تھا، 59 میں ہمارے والد صاحب سب سے پہلے ٹریکٹر لے کر آئے تھے اس پورے ہمارے علاقے میں. اس سے پہلے بیل ہوتے تھے. عزت نفس پہ یاد آتی کہ عزت نفس مال سے بھی زیادہ محبوب ہوتی. ایک ہمارے بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا، ٹھیک ٹھاک بیل. تو ہمارے والد صاحب نے ڈاکٹر بلوایا، اس نے وہ ٹیکا ویکا لگایا، لیکن اس نے پھر بھی نہیں کھایا. تو ایک ہماری برادری کا دیسی حکیم تھا، اس کے پاس اس زمانے میں راستے تو ہوتے نہیں تھے. تو والد صاحب نے گھوڑے پر نوکر کو بھیجا جو اس کو اٹھا کے لایا. اس نے بیل کو دیکھا، کہنے کا میاں صاحب اس کو پٹھے کون ڈالتا ہے؟ چارہ. کہا جی یہ ہے ہمارا کسائی، دتو کسائی. اللہ دیتا نام تھا، دتو کیا کہتے ہیں، دتو کسائی. اور اس کو بیل کے آگے بٹھایا اور جوتا اتارا اور 5 سال جوتے اس کے سر میں مارے. پھر کہنے کا اب چارہ ڈالو. جب چارہ ڈالا تو وہ بیل کھانے لگا. یہ میرے گھر کا واقعہ ہے، کوئی سنایا نہیں. تو میرے والد صاحب حیران ہو کر کہنے لگے ایک ہی ہے. کہا جی میں نے اس کو چیک کر لیا تھا، اس کو کچھ نہیں تھا. یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی ڈنڈا سوٹا مارا ہے. تو وہ غصہ کر گیا تھا کہ میں اس سے کیسے بدلہ دوں. تو اس نے غصے میں کھانا چھوڑ دیا کہ میری عزت کو اس نے خراب کیا. اب اس کی آنکھوں کے سامنے 2-4 جوتے میں نے مارے تو وہ خوش ہو گیا. عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ انسانی ضرورت. مال کی طلب ناجائز نہیں ہے، انسانی ضرورت. ہاں اس کے حدود ہیں، اس کے اندر تو ضرورت ہے، اس کے باہر پھر کوئی کہیں تکبر بن جاتا ہے، کہیں ظلم بن جاتا ہے، کہیں زیادتی ہے. حدود کے اندر تو. ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اس مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے. میرے نبی نے فرمایا 1 روپیہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر. 1 روپیہ یعنی 1 پاؤنڈ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر تھا. اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے؟ جب 1 پاؤنڈ کا سود 36 دفعہ زنا کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا اب تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے؟ الاستطالۃ فی عرض المسلم، مسلمان کو بعزت کرنا سب سے بڑا سود. تو نوکر آپ کو پروٹوکول دیں گے، خوشی ہوگی، جنت سے بڑھ کے خوشی ہوگی. تو نوکر چلے جائیں گے، پھر اللہ کا اشارہ ہوگا، ٹک 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 دروازے کھلیں گے تو اب فرشتے آئیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. اب یہ کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. چاروں طرف سے جب سلام ٹھوکیں گے کہیں گے بھائی تم نورانی مخلوق ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرت، وہ جو آپ نے لندن میں صبر کی زندگی گزاری، یہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے کہا جاؤ سلام کر. غفلت کے دیس میں آپ نے بیدار ہو کے زندگی گزاری، اندھیر نگری میں آپ نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری. جب چاروں طرف شراب اور زنا عام تھا آپ نے اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری. سلام سلام سلام. تو فرشتوں کے سلام ان کو ہوا میں اڑا دے گا. یہ میں پہلے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت نفس، عزت کی طلب بہت بڑی طلب ہوتی ہے، مال سے بھی زیادہ، ڈگریوں سے بھی زیادہ. تو فرشتوں کا سلام انہیں ہوا میں اڑا. فرشتے ابھی وہ اس سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ فرشتوں نے سلام. اور آئیڈیل ہوم بتا رہا ہوں، آئیڈیل. تو ایک دم میرے رب کا عرش ایسے کھلے گا، ایک دم نور ہی نور چھا جائے گا. جب ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے
واہ واہ واہ، اللہ سامنے ہو اور اللہ کہے گا سلام قول من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا اور پروٹوکول کی آخری حد، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، سلامان قولا من رب الرحیم، رب رحیم، اے میرے بندو، اے میری بندیو جنہوں نے دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزاری، میں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہوں اور تمہیں مرحبا کہتا ہوں، تمہیں ویلکم کرتا ہوں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر حال پوچھے گا، ہر مرد عورت کا نام لے گا، نام لے کر گئے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی حاجت تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں۔ تو جب یہ اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ ہم تو تیری عبادت ہی نہ کر سکتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہ ایک سجدہ کریں جیسے لندن میں کرتے تھے؟ یہ وہی کہہ سکیں گے جو نماز پڑھتے تھے، جو نہیں پڑھتے وہ کیسے کہہ سکیں گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تم ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو اب پوزیشن بدل چکی ہو، حیثیت بدل چکی، حیثیت، پوزیشن۔ یا لبو کیسے کہ دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تم نوکر تھے اور میں مالک تھا، ٹھیک، تم ایمپلائی تھے، تمہاری زبان، تم میرے ملازم تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تو تمہارے ذمے میری مانگ کے چلنا، میری عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا تمہارے ذمے تھا۔ اب جنت میں آ کے حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان۔ کیا ہوسٹ کہتے ہیں میزبان کو؟ تو اب تم میرے لیے مہمان ہو، میں تمہارا ہوسٹ ہوں، اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، مہمان کو بٹھا کے کھلایا جاتا ہے، جاؤ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا، ہنیئا کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ، کھاؤ، کھانے کے بعد پخانا کوئی نہیں، پیو، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ، پیو، پینے کے بعد پیشاب کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں۔ تو پینے پلانے کی بھی 3 محفلیں قرآن نے بتائیں کہ یہاں شراب نہ پیو، آپ کے یہاں عام ہے، اس لیے ہر دفعہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ کرے آگے والی سوچ دل دماغ پہ چھائی رہے کہ یہاں میرا رب ہر اس چیز سے روکتا ہے جو انسانی وقار کو ختم کرنے والی اور انسانیت پہ داغ۔ تو یہاں کہتا شراب نہ پیو، آگے کیا ہوگا کہ وہاں تمہیں 3 مجلسیں دیکھنے کو ملیں گی، 3۔ ایک کون سی ہے؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، وہاں دیکھو گے نیک بندے بندیاں خود اپنے ہاتھوں سے ڈال کے پی رہے ہوں گے۔ یہ جنت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، کیسے ڈالیں گے پیئیں گے، ڈالیں گے پیئیں گے۔ ایک درجہ اس سے اوپر ہے VIP، وہاں کیا ہے؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں ان کو خدام پلا رہے ہوں، سرونٹس، نوکر، فرشتے نوکر ڈال کے پیش کریں اور سامنے حاضر کریں، یہ لیج۔ ایک VVIPs ہوگا، سب سے اوپر کا درجہ، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا